یہ صرف دھاندلی نہیں، یہ پوری قوم کے ساتھ کیا جانے والا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ صرف بیلٹ باکس کی چوری نہیں، یہ عوام کے اعتماد کی ان خوابوں اور ان کے مستقبل کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے، یہ قوم کی روح کی آواز ہے، مگر پاکستان میں دہائیوں سے یہ آواز دبائی جا رہی ہے۔ جس ملک میں ووٹ کی عزت نہ ہو، وہاں جمہوریت صرف ایک مذاق رہ جاتی ہے، ایک ڈرامہ جس میں عوام کو محض تماشائی بنا دیا جاتا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی میں دراصل اس سوچ کی عکاسی ہے جو یہ مانتی ہے کہ عوام بے وقوف ہے، ان کی رائے کی کوئی قیمت نہیں، ان کے فیصلے پہلے ہی طاقت کے ایوانوں میں طے کیے جا چکے ہیں۔ یہی سوچ جس نے پاکستان کو آج اس حال تک پہنچا دیا۔ یہاں نہ انصاف باقی رہا، نہ جمہوریت، نہ عوام کا یقین۔ پاکستان کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو دھاندلی کے دھبے ہر الیکشن کے ساتھ اور گہرے ہوتے گئے۔ 1977 کے انتخابات سے آغاز کریں تو یہ وہ وقت تھا جب عوام کی آواز کو طاقت اور سازش کے زور پر دبایا گیا۔ انتخابی نتائج ایسے آئے کہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ سڑکوں پر نکلے، احتجاج کی آگ بھڑکی، خون بہا، اور یوں یہ ملک ایک ایسے دور میں داخل ہوا جہاں عوام کی ووٹ کی بے حرمتی نے مارشل لاء کو راستہ دیا۔ یہ وہ پہلا زخم تھا جس نے قوم کو یہ باور کرایا کہ یہاں ووٹ کی نہیں بلکہ بندوق کی طاقت فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد آنے والے انتخابات بھی کسی طور بہتر نہ ہو۔ 1990 کے انتخابات کو یاد کریں، جب عوام کو ایک بار پھر امید دلائی گئی کہ ان کی رائے کا احترام ہوگا، مگر وہی پرانے کھیل دہرائے گئے۔ پیسہ، طاقت، سازش اور بیوروکریسی کی ملی بھگت ایک بار پھر بیلٹ باکس کو بے وقت کر دیا۔ عوام کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم محض ایک کٹھ پتلی ہو، تمہارے ووٹ کا فیصلہ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔ یہ دھاندلی صرف ووٹ چوری نہیں تھی بلکہ عوام کے خوابوں کی توہین تھی۔ یہی وہ لمحے تھے جب عوام کے دلوں میں یہ سوچ جڑ پکڑنے لگی کہ تبدیلی کبھی ممکن ہی نہیں، کیونکہ تبدیلی کا فیصلہ عوام کے ہاتھ میں نہیں، طاقت کے ایوانوں میں ہے۔ 2013 کے انتخابات کو بھی عوام نے بڑی امید سے دیکھا تھا۔ نوجوانوں نے ایک بڑی تعداد نے پہلی بار پرجوش ہو کر پولنگ اسٹیشنوں کی طرف بڑھی۔ انہیں لگا کہ شاید اب وقت بدلنے والا ہے، شاید اب ان کا ووٹ گنے جائیں گے، مگر ان کی یہ امید بھی دھاندلی کی خنجر سے ذبح کر دی گئی۔ بیلٹ باکس بھرے گئے، فارم بدلے گئے، پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا، اور عوام ایک بار پھر دھوکہ کھا گئی۔ وہ نوجوان جو اپنی امیدوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، شام کو مایوسی کے ساتھ گھروں میں لوٹتے ہیں۔ وہ لمحہ ان کے لیے ایک تلخ حقیقت بن گیا، اس ملک میں ان کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ 2018 کے انتخابات کو بڑے زور و شور سے شفاف قرار دیا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح انتخابی عمل پر سوال اٹھے۔ پولنگ کے دوران بیلٹ پیپر غائب ہوئے، نتائج کی تاخیر نے شکوک کو جنم دیا، اور کئی حلقے متنازع بن گئے۔ عوام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ پھر کھیل کھیلا گیا، ان کی رائے کو ایک بار پھر کچل دیا گیا۔ وہ جان گئے کہ پاکستان میں الیکشن کا مطلب عوامی فیصلے نہیں بلکہ طاقت کے فیصلے ہیں۔ اور پھر آیا یہ آخری الیکشن جو ابھی ہوا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دھاندلی کی تاریخ نے ایک اور سیاہ باب کھولا۔ عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طرح پہلے سے طے شدہ منصوبوں کے تحت نتائج بدلے گئے۔ پولنگ اسٹیشنوں پر بے ضابطگیاں ہوئیں، گنتی میں تاخیر ہوئی، ایجنٹس کو زبردستی باہر نکال دیا گیا، بیلٹ باکسوں کا غائب ہونا، اور سب سے بڑھ کر نتائج کا اچانک بدل جانا۔ یہ سب کچھ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ عوام کا ووٹ بے معنی ہے اس ملک میں۔ یہ الیکشن عوام کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، کیونکہ انہیں ایک بار پھر یہ یقین دلایا گیا تھا کہ اس ملک میں اصل طاقت ووٹ نہیں بلکہ سازش ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ عوام کے اعتماد کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہے۔ جب لوگ یہ جان لیں کہ ان کا ووٹ کبھی شمار نہیں ہوگا تو وہ سیاست سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ خاموشی دھاندلی کرنے والوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں ووٹر ٹرن آؤٹ دن بدن کم ہو رہا ہے۔ عوام جان چکے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کے نتائج پہلے سے ہی طے شدہ ہوتے ہیں۔ یہ دھاندلی صرف ووٹ کی چوری نہیں بلکہ قوم کی تقدیر کی چوری ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا صرف ایک شخص یا جماعت کو نہیں بلکہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ دھاندلی کے ذریعے آنے والی حکومتیں عوام کی خدمت نہیں کرتیں بلکہ اپنی کرسی کا مضبوط استعمال کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں ہمیشہ کرپشن، ناانصافی اور بدعنوانی کی علامت رہی ہیں۔ عوام کو روزگار نہیں ملتا، تعلیم اور صحت تباہ ہو جاتی ہے، مگر حکمرانوں کے محلات اور تجوریاں بھر جاتے ہیں۔ دھاندلی صرف سیاسی جرم نہیں ہے بلکہ یہ قومی غداری ہے۔
یہ وہ زہر ہے جو معاشرے کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ جب عوام کو یہ یقین ہو جائے کہ طاقتور ہمیشہ جیتے گا چاہے عوام کچھ بھی چاہے، تو وہ سچ پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جھوٹ کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ یہی وہ سوچ ہے جس نے ملک کو کھوکھلا کر دیا، یہی وہ سوچ ہے جس نے نوجوانوں سے ان کا یقین چھین لیا۔ وہ نوجوان جو کبھی تبدیلی کے خواب دیکھتے تھے، آج وہ مایوسی اور بے بسی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دھاندلی کے نتیجے میں جمہوریت ایک مذاق بن کر رہ گئی، عدالتیں کمزور پڑ گئیں، قانون صرف کمزوروں پر لاگو ہوتا ہے اور طاقتور ہمیشہ بچ نکلتے ہیں۔ پولیس طاقتوروں کے غلام بن جاتی ہے اور انصاف عوام کے لیے خواب بن جاتا ہے۔ یہی وہ زہر ہے جو اس ملک کو برباد کر رہا ہے۔ عوام کو نہ نوکریاں ملتی ہیں، نہ صحت، نہ تعلیم، نہ انصاف، انہیں ملتی ہیں تو صرف محرومیاں اور دھوکے۔ آخری الیکشن کے انتخابات میں عوام نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جان گئے کہ اس ملک میں ان کی رائے کبھی شمار نہیں ہوگی، ان کے ووٹ کبھی نہیں کیے جائیں گے، ان کے فیصلے ہمیشہ طاقت کے ایوانوں میں کچل دیے جائیں گے۔ وہ لمحہ ان کے لیے ایک کربناک حقیقت تھا۔ ایک بار پھر ان کے خوابوں کو کچل دیا گیا، ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ وہ جان گئے کہ یہ ملک ان کا ہے مگر ان کے فیصلے ان کے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے دھاندلی کو قبول کر لیا۔ ہم نے یہ مان لیا کہ طاقتور ہی ہمیشہ جیتے گا، ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری آواز کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سوچ ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو کل ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ ہمیں کوسیں گی کہ ہم نے ان کے مستقبل کو کیوں نہیں بچایا، ہم نے ان کے خوابوں کو کیوں کچلا، ہم نے ان کا حق کیوں مارا۔ یہ وقت ہے ہم دھاندلی کے اس سیاہ کھیل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ووٹ کی عزت ہی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جب تک یہ عزت بحال نہیں ہوگی یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ دھاندلی صرف بیلٹ باکس کی چوری نہیں بلکہ قوم کی روح کی چوری ہوتی ہے۔ یہ وہ جرم ہے جسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے آج یہ قدم نہ اٹھایا تو کل بہت دیر ہو جائے گی۔ کب تک ہم یہ سب سہتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی رائے کو یوں رونتے دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ہمارے ووٹ کو خریدا اور بیچا جائے۔ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، یا تو ہم دھاندلی کے اس نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، یا پھر تیار رہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں غلامی میں پیدا ہوں گی اور غلامی میں مریں گی۔ یہ ویڈیو ایک پکار ہے، ایک چیخ ہے، ایک سوال ہے۔ کیا ہم کبھی اپنے ووٹ کی عزت واپس حاصل کر سکیں گے؟ کیا ہم کبھی اس ملک کو عوامی فیصلوں کے ذریعے چلا سکیں گے، یا ہم ہمیشہ دھاندلی کے اندھیروں سے زندہ رہیں گے؟ فیصلہ ہمارا ہے مگر وقت تیز سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم نے ابھی یہ فیصلہ نہ کیا تو کل صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔